دنیا میں آج اگر گوگل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ گوگل کے بغیر اس دنیا کا تصور ہمیں چند لمحوں میں ہی کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن یقین مانیں یہ دنیا 1998 سے پہلے گوگل کے بغیر ہی تھی۔ آج الٹے سیدھے غلط سپیلنگ اور ادھورے جملے لکھنے کے باوجود بھی دنیا کے راز اور معلومات ہمیں دستیاب کرنے والے گوگل سرچ انجن کو سب سے پہلے 1998 میں بنایا گیا تھا۔ آئیے آج آپ سب دوستوں کو گوگل کی کامیابی کی کہانی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گوگل کی بنیاد امریکی لیری پیج اور روسی نژاد امریکی سرگن برن نے رکھی۔ دونوں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے۔ جنوری 1996 میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تحقیقی منصوبے کے تحت ایک ویب سرچ انجن بنایا۔ اس منصوبے کو بیک رب کا نام دیا گیا۔ 1 سال سے زائد عرصہ تک بیک رب اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سرور پر ہی چلتا رہا۔ 15 ستمبر 1997 کو اسے google.com پر منتقل کر دیا گیا۔ گوگل کو سب سے پہلا فنڈ اگست 1998 میں $1,00,000 کا ملا، جو کہ سن مائکرو سسٹمز کے شریک بانی اینڈی نے دیا۔ اس کے بعد 4 ستمبر 1998 کو باقاعدہ گوگل کمپنی کیلیفورنیا میں رجسٹرڈ ہوئی۔ 1999 کے شروعات میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب گوگل کے بانی لیری اور سرگے کو محسوس ہوا کہ گوگل ان کا بہت زیادہ وقت لے رہا ہے اور ان سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے گوگل بیچنے کا سوچا اور ایک سائٹ کے چیئرمین جارج بیل کو $10,00,000 کا عرض گوگل پہ فروخت کرنے کی پیشکش کی، مگر جارج نے یہ سودا ٹکرا دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 7 جون 1999 کو چند بڑے سرمایہ کاروں اور 2 وینچر کیپٹل بانڈز کے طرف سے گوگل کے لیے $25 ملین کی مرحلہ وار سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا۔ یہ سرمایہ کاری گوگل کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس کے بعد گوگل نے ایسے ترقی کی کہ جو پہلے کمپنی خود فروخت ہو رہی تھی اب وہ دوسری کمپنیوں کو خریدنے لگی۔ گوگل کا نام گوگل کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ گوگل ایک بہت بڑے عدد کو کہتے ہیں، ایسا عدد جس میں 1 کے ساتھ 100 صفر لگتے ہیں، یعنی 10 کی طاقت 100۔ لفظ گوگل بنا تو گوگل سے ہی ہے، مگر اس سے بننے کے متعلق کہانیاں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ گوگل میں سب سے پہلے سرمایہ کاری کرنے والے نے لیری اور سرگے کو جو پہلا چیک دیا، اس پر اس نے غلطی سے گوگل کے بجائے گوگل لکھ دیا تھا۔ چیک درست کرانے کے بجائے لیری اور سرگے نے گوگل کو ہی بہتر جانا اور اسی نام سے کمپنی کو رجسٹر کر لیں۔ ایک کہانی یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ جب ویب سائٹ کے نام ڈومین رجسٹر کرنے لگے تو نام ٹائپ کرنے والے نے غلط سپیلنگ لکھ دیے، جس پر لیری نے کہا کہ پاگل، تم نے سپیلنگ غلط لکھ دیے ہیں، مگر کوئی بات نہیں کیونکہ google.com پہلے سے ہی رجسٹرڈ ہے اور ہمیں نہیں مل سکتا، اس لیے ہم google.com ہی بہتر ہیں۔ بہرحال اگست 1998 میں پہلی بار ٹیکنالوجی ادارے سن مائکرو سسٹمز کے شریک بانی اینڈی بلچوشم نے انہیں جب $1,00,000 کا سرمایہ فراہم کیا تو گوگل ان کا کارپوریٹ ادارہ بنا۔ نئے کارپوریٹ ادارے نے اب کیلیفورنیا کے لو پارک ایریا میں موجود ایک گیراج سے کام کیا۔ اس گیراج سے انہوں نے کام کا آغاز کیا۔ اس گیراج کو کرائے پر حاصل کیا گیا۔ آگے چل کے یہ گیراج اس ادارے کا مرکزی دفتر بنا اور آج اس گیراج کی مالکن سوزن وچ کی پہلے گوگل کی ملازم نمبر 16 اور پھر اسی ادارے کی کمپنی یوٹیوب کی چیف ایگزیکٹو آفیسر COO بنی۔ اسی گیراج کی خطوط کو بڑھا کر ماؤنٹین ویو تک پھیلایا گیا، جہاں آج گوگل پلیکس کے نام سے دنیا انٹرنیٹ کے اس سب سے بڑے ادارے کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ گوگل کا پہلا ڈوڈل 1998 میں ہی بنایا گیا اور پھر ایک کے بعد ایک ہر ملک کے لیے الگ الگ خصوصی موقع پر بھی اسپیشل ڈوڈل بنانے کا کام شروع کیا۔ سرچ انجن گوگل کی سب سے پہلی اور اہم سہولیت سرچ انجن ہی ہے، جس کے ذریعے انٹرنیٹ کے سمندر میں معلومات کی تلاش کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر کیا جاتا رہا اور اب دنیا کی کئی زبانوں میں تلاش ممکن ہے۔ عام تلاش کے لیے گوگل سر فہرست تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی بات صرف خبروں، کتابوں، تحقیقی مواد، بلاگز یا خاص کسی ایک اور ویب سائٹ سے تلاش کرنی ہو تو ایسی سہولت بھی موجود ہے۔ تحریری معلومات کے ساتھ ساتھ ویڈیوز اور تصویر بھی تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقوں سے مواد کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گوگل کی درج ذیل سروسز بہت مشہور ہے۔ گوگل کروم، انٹرنیٹ ایکسپلورر اور فائرفکس وغیرہ کی طرح گوگل کروم بھی ایک ویب براؤزر ہے جو کہ ستمبر 2008 میں صارفین کو مہیا کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں باقی براؤزر کی نسبت گوگل کروم سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جی میل۔ یہ ای میل بھیجنے اور موصول کرنے کی سہولت جو کہ 4 اپریل 2004 میں متعارف کرائی گئی۔ منفرد سہولیات اور میل باکس میں زیادہ جگہ دینے کی وجہ سے جی میل بہت جلد مشہور ہو گیا۔ آج بھی جی میل ایسی کئی سہولیات مفت دیتا ہے جو کہ اس کے حریف مفت نہیں دے پا رہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ہر کسی کے پاس جی میل کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ گوگل ٹاک ہیکنگ آؤٹ۔ گوگل ٹاک اگست 2005 میں شروع ہوا۔ یہ ایک میسنجر تھا جس کے ذریعے چیٹ وغیرہ ہوتی تھی۔ مئی 2012 میں جب گوگل پلس کی وہ سہولت ہیکنگ آؤٹ متعارف کرائی گئی تو گوگل ٹاک کو اس میں ضم کر دیا گیا۔ گوگل ٹرانسلیٹ، یہ تحریر کا مختلف زبانوں میں بذریعہ مشین ترجمہ کرنے کی سہولت ہے جس کا آغاز 2006 میں کیا گیا۔ شروع میں اس میں 2-4 زبانیں ہی تھیں، مگر اب اردو سمیت تقریباً 81 زبانوں کا ایک دوسرے میں ترجمہ ہو سکتا ہے۔
گو کہ کئی زبانوں کا بڑا اچھا ترجمہ ہو جاتا ہے، مگر اردو ترجمہ ابھی تک معیاری نہیں ہو سکا۔ اس لیے اگر آپ گوگل پہ سرچ کرنا چاہو تو گوگل کے ترجمے میں آپ کو کافی حد تک غلطیاں نظر آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک مشہور جو ہے وہ یوٹیوب ہے۔ یہ مشہور زمانہ ویڈیو شیئرنگ کی ویب سائٹ ہے جو کہ فروری 2005 میں بنی اور اکتوبر 2006 میں اس کو گوگل نے خرید لیا۔ پکسا ویب البم 2002 میں بننے والی پکسا ویب البم سائٹ تصاویر شیئر کرنے ترتیب منفرد انداز میں دکھانے کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ گوگل نے اسے جولائی 2004 میں خریدا۔ گوگل پلس بننے کے بعد پکسا کو بھی اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے گوگل ارتھ میپ کا۔ CIA کے فنڈ سے چلنے والی کی ہول نامی کمپنی نے زمینی نقشہ جات کے متعلق ایک سافٹ ویئر ارتھ ویئر کے نام سے بنا رکھا تھا۔ اکتوبر 2004 میں گوگل نے کی ہول اور جغرافیہ سے متعلق ایک دوسری کمپنی کو بھی خرید لیا۔ فروری 2005 میں گوگل میپ شروع ہوا اور جون کے 2005 میں ارتھ ویئر میں ترامیم کر کے اسے گوگل ارتھ کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ زمینی نقشہ جات اور جغرافیہ سے متعلقہ معلومات کے لیے گوگل ارتھ میپ اس وقت بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گوگل ڈاکس یا ڈرائیو۔ اگست 2005 میں شروع ہونے والی ریالٹی کو گوگل نے خرید کر اکتوبر 2006 میں گوگل ڈاکس متعارف کرایا۔ یہ ویب سائٹ پر چلنے والا ایسا نظام ہے جس کے ذریعے مختلف ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈورڈ اور ایڈسن، اب سب سے مشہور جو ان کا ہے وہ ہے ایڈورڈز اور ایڈسن۔ ایڈورڈز کے ذریعے گوگل اشتہارات لیتا ہے اور پھر مختلف ایڈسنس کے ذریعے وہ اشتہارات مختلف ویب سائٹس کو دکھاتا ہے۔ ایڈسنس اس وقت بہت مشہور ہے اور بہت سارے ویب سائٹ مالکان اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں۔ ایڈسن اپلائیڈ سیمنٹکس نے شروع کیا مگر مارچ 2003 میں گوگل نے اسے بھی خرید لیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے ویب ماسٹر ٹولز۔ یہ ویب سائٹ مالکان کے لیے مفت سہولت ہے جس کے ذریعے ویب سائٹ کی حالت کی جانچ ہوتی ہے، یعنی ویب سائٹ کو کون سے صفحے گوگل سرچ انجن کو نہیں مل رہے، کس صفحے کے ٹائٹل یا ڈسکرپشن میں مسئلہ ہے اور کتنے صفحے گوگل سرچ انجن میں موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے گوگل انالیٹکس کا۔ یہ بھی گوگل ویب سائٹ مالکان کے لیے ایک سہولت ہے جس کے ذریعے ویب سائٹ ٹریفک کی نگرانی ہوتی ہے کہ ایک دن یا کسی خاص عرصہ میں کل کتنے لوگوں نے ویب سائٹ دیکھی، کون سا صفحہ کتنی دفعہ دیکھا گیا، صارفین کی کتنی تعداد کدھر سے آئی اور سرچ انجن میں کن الفاظ میں تلاش کرتے ہوئے ویب سائٹ تک پہنچے وغیرہ وغیرہ، جسے ہم کی ورڈز بھی کہتے ہیں۔ گوگل نے حال ہی میں گوگل ایلو نامی ایک ایپ متعارف کروائی جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے سے واٹس ایپ کی طرح چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک فیچر گوگل اسسٹنٹ بہت زبردست ہے جس سے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو فوری اس کا جواب دیتا ہے۔ آج اگر گوگل کے دفاتر دنیا کے 50 ممالک میں موجود ہیں اور اس کے 60,000 سے زائد ملازم ہیں۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں گوگل پر چیزیں سرچ نہ کی جاتی ہو، یوٹیوب پر ویڈیوز نہ دیکھی جاتی ہو، جی میل سے ای میل نہ کیا جاتا ہو اور اینڈرائڈ سسٹم کے ذریعے فون نہ چلائے جاتے ہو۔